حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ کے سامنے یہ بات کہی کہ اے اللہ کے رسول، میری ایک سوکن ہے، یعنی میرے شوہر کی ایک اور بیوی بھی ہے جو میری سوتن ہے یا سوکن ہے، اگر میں اپنے شوہر کی طرف سے ایسی چیزوں کو حاصل کرنے کی داستان اپنی اس سوتن کو سناؤں جو حقیقت میں میرا شوہر مجھے نہیں دیتا، تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، جو چیز تجھے نہ دی جائے یا تجھے حاصل نہ ہو اور اس پر فخر کرنے والا شخص ایسا ہی ہے جو فریب کا جوڑا مانگ کر پہنے۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بظاہر ایک خاتون کے سوال کرنے کے جواب میں ایک بات ارشاد فرمائی، لیکن حدیث مبارکہ کے الفاظ ایسے ہیں اور اس کے اندر معانی کا پورا ایک جہاں اور ایک پوری دنیا جو ہے وہ پنہاں اور پوشیدہ ہے۔ آپ زمانے کے حساب سے اس کا اطلاق کرتے جائیں تو معانی کا اور مفہوم کا ایک بالکل دوسرا ہی جہاں نظر آتا ہے، اور یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے دی گئی حکمت کہ بظاہر ایک معمولی بات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا جواب دیا، مگر اس کا اطلاق قیامت تک جو انسان آئیں گے ان کی ضروریات اور ان کی طبیعتوں کے حساب سے ہوتا ہے۔ خاتون آئی اور اس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری سوتن ہے، ظاہر بات ہے سوکنوں کا آپس میں ایک چشمک چلتی ہے، ان کا ایک درمیان ایک خاص طرح کا ایک تعلق اور ایک برتاؤ ہوتا ہے، تو ان کے درمیان ظاہر بات ہے ایک مقابلے کی فضا ہوتی ہے۔ تو اس نے یہ کہا، اپنی طور پہ سوچا یہ ہوگا کہ میں اپنی سوکن کو یہ بات جتلانے کے لیے کہ یہ جو میرا شوہر ہے وہ میری طرف میلان زیادہ رکھتا ہے، میرا اہتمام زیادہ کرتا ہے، تو یہ سوچ کر اس نے سوچا کہ اگر میں اپنی سوکن کو یہ کہہ دوں کہ مجھے فلاں فلاں تحفہ یا فلاں چیز، فلاں کپڑے یا اس قسم کی کوئی ایسی چیز جو ہے وہ میرے شوہر نے دی ہے، جو دراصل اس نے دی کوئی نہیں، اس نے خود ہی کہیں سے بندوبست کر کے لے لی ہو، اپنا مال ہو، اس نے اچھا لباس پہنا ہو، کوئی زیور پہنا ہو، کوئی جیولری پہنی ہو، تو اس کی طرف اشارہ کر کے اگر یہ کہہ دے کہ یہ تو مجھے میرے شوہر نے دی ہے جو تیرا شوہر بھی ہے، بات تو یہی کہنا چاہتی ہے نا، اور ساتھ یہ کہنا چاہ رہی ہے، کہہ نہیں رہی لیکن زبان حال سے کہہ رہی ہے کہ دیکھیں مجھے اس نے یہ دی ہے اور تمہیں نہیں دی۔ اب یہاں پر جو حدیث کے الفاظ ہیں نا وہ بہت ہی، عربی جاننے والا شخص جو ہے نا اس کو کہتے ہیں صحیح معنی میں انجوائے کر سکتا ہے، اس کا مطلب کہ یہ نہیں کہا گیا کہ جی اس نے مجھے تحفہ دیا جو اصل میں نہیں دیا لیکن میں بناوٹ کر کے دکھاؤں، یہاں پر الفاظ بڑے ہی شاندار الفاظ ہیں۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھ پر اس بات کا بھی گناہ ہوگا کہ میں یہ ظاہر کروں کہ میرے شوہر نے جو مجھے نہیں دیا میں اس سے اپنے آپ کو سیراب ظاہر کروں؟ تشبعت، یعنی میں اپنی طبیعت کی سیرابی، یعنی اپنے اندر جو ایک اطمینان ہوتا ہے نا، سیراب طبیعت کب ہوتی ہے؟ جو شدید بھوک پیاس لگی ہو انسان کو اور انسان آئے تو پانی پیے تو پوری طرح طبیعت کو سیراب کر دیتا ہے، تو اس کے بعد انسان کے اندر کیا کیفیت ہوتی ہے؟ بڑے اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں اس نے یہ الفاظ استعمال، ان تشبعت، کہ میں یہ ظاہر کروں کہ میں تو بڑی خوش اور بڑی مطمئن ہوں، کس وجہ سے؟ اس لیے کہ میرے شوہر نے مجھے فلاں چیز دی ہے۔ اب یہ جو معمولی نوعیت کی گھیر پھیر اور جھوٹ نہیں ہے، یہ ایک پوری باڈی لینگویج جسے بدن بولی کہتی ہے نا، اس سے ایک انسان دوسرے انسان کو آگ لگانا چاہ رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا خوش، اپنے آپ کو بڑا مطمئن، اپنے آپ کو بڑا ہی اطمینان میں ایک ایسی کیفیت میں لانا چاہتا ہے کہ میری کیفیت سے جس سے میرا مقابلہ ہے نا وہ چڑھ جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جو چیز کسی شخص کو نہ دی جائے اور اس کے باوجود وہ اس کو اپنا قرار دے یا ظاہر کرے اور اس پر پھر اتراتا پھرے، یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان نے جھوٹ کا لبادہ اوڑھا ہو۔ اس کے اندر یہ جو ہم کہتے ہیں نا لبادہ اوڑھا ہونا، کہ انسان اصل میں وہ ہے نہیں لیکن ایک ایسا لبادہ اوڑھ لیتا ہے، ایک ایسا لباس پہن لیتا ہے، وہ لباس انسان کا بظاہر لباس بھی ہو سکتا ہے اور وہ لباس انسان کے رکھ رکھاؤ کا، انسان کے کنڈکٹ کا لباس بھی ہو سکتا ہے، کہ بظاہر ایسا ڈھونک، جسے میں کہتے ہیں نا ڈھونک رجانا، شیخی مارنا، ڈینگی مارنا، یہ اردو میں ہم سارے الفاظ بولتے ہیں کہ وہ جو وہ نہیں ہے وہ بن کے دکھائے۔ آج کل کے دور میں نا خاص طور پہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں، یہ جو میڈیا، سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں یہ فیک لائف یعنی جعلی زندگی، یعنی وہ جو آپ ہیں نہیں وہ بن کے دکھانا، اس لیے کہ آپ دوسروں کو دیکھتے ہیں، وہ جو اس کے پاس نہیں ہے اس کا تاثر دے وہ میرے پاس ہے۔ انسان نے کھایا کچھ آن لائن لگا دیا، جو کچھ پہنا آن لائن لگا دیا،
کسی سے ملا فوراً تصویر کھینچی آن لائن لگا دیا. تاثر کیا دیا؟ کچھ میں تو بڑا پہنچ والا شخص ہوں, بڑی طاقتور شخصیت ہوں, بڑے 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 تعلقات ہیں, بڑی اوپر تک انسانوں کی رسائی ہے. یہ سب جعلی جو طرز زندگی ہے, جھوٹا طرز زندگی. تو ہمارے گھروں میں ہمارے زیر نگرانی اگر اس قسم کی کوئی غیر معمولی چیز ہو, فوراً پوچھنا چاہیے کہ یہ خدا نہ خواستہ یہ معاملہ تو نہیں ہے جو اس حدیث مبارکہ میں ذکر ہوا ہے کہ انسان ایک جھوٹے لائف سٹائل میں اور جھوٹ بول کر ایک ایسے چکر میں اور اپنی زندگی کو ایسی مشکل میں ڈالنے کے لیے جا رہا ہے جس کے نتیجے میں اس کی زندگی تو مشکل میں جائے گی ہی جائے گی, خدا نہ خواستہ بعد میں باقی لوگوں کی زندگی بھی مشکل میں چلی جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان حدیث پر, ان کو سن کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.